ایک شخص رو رو کر چلا چلا کر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ بیان کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور نیو آنے والے ویورز جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کا مطلب سادے الفاظ میں یہ کہ انسان جو کرتا ہے وہی اسے واپس ملتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی کل ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ نہ کوئی عمل چھپ سکتا ہے، نہ کوئی بات بھولتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان اور آخرت حساب کا دن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا دارالامن ہے، یہاں جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو یاد رکھو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ علامہ ابن حجر رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا عجیب و غریب قصہ ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے مچھلی پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب میں دیا، یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ سر و فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا، اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر یہ کہ اس کو کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا۔ اس کے بعد درد اور شروع ہو گیا اور درد ہاتھ میں شروع ہو چکا تھا، اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا، سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، تیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پنجوں تک پہنچ گیا، میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سڑن وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا ہاتھ مونڈوں سے کٹوانا پڑے گا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے، آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اس سے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے سیکھا، میرا آقا خدا کا واسطہ دے کر
میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بددعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ، یہ قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا ہے، اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس سے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، انشاءاللہ جب تک رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بددعائیں دیتا ہے، اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ ایک دوسرے شاعر نے کیا کہا ہے کہ جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ رونتا ہے اور ہر کردورت میں حد سے زیادہ گھسا جاتا ہے، تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آج موقع ہے اپنے اعمال کو سنوار لو، کیونکہ کل صرف حساب ہوگا۔ یاد رکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو آج کرو گے کل وہی پاؤ گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔